الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرحيم وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير صدق الله العظيم. رسول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد النبي والكرم وعلى آله الكرام والكريم وعلى وأصحابه وسلم صلى الله تعالى عليه وسلم. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 155 تک کا درس ہوا ہے. آیت نمبر 156 سے درس کا آغاز ہے. نصیحتیں، عبرتیں، توحید کی ضیاباشی، رسالت میں نکھار آج کے درس کا خصوصی پہلو ہے. اللہ سبحانہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تکونوا کالذین کفروا، ان لوگوں کی طرح مت ہونا جن لوگوں نے کفر کیا، کافروں کی طرح مت ہونا. وقالوا لاخوانہم، اور وہ کفار اپنے بھائیوں سے یہ کہتے کہ اذا ضربوا فی الارض، جب یہ ان کے بھائی سفر میں جاتے محمد کے ساتھ، او کانوا غزا، یا غزوہ میں نکلتے، تو کفار کہتے لو کانوا عندنا، وہ بھائی جو آج مر گئے ہیں اگر وہ ہمارے پاس ہماری بات مان کر رہ جاتے اور اسلام کی خاطر نہ نکلتے تو ما ماتوا، نہ وہ مرتے، وما قتلوا، اور نہ مارے جاتے. اللہ پاک فرماتا ہے ایسے کفار کی طرح مت ہونا. با لطیف اشارہ کر رہا ہوں، قید کیجیے گا. اللہ پاک نے کافروں کی طرح نہیں کہا ہے کہ کافروں کی طرح مت ہونا، ایسے کفار کی طرح مت ہو جو کفار اسلام سے روکنے کے لیے پوری انتھک کوشش کرے، ان کفار کی طرح مت ہو. جس کا ایک مطلب یہ ہوا، اس کو رواداری کا درس دے رہا ہوں اس اسلام کی خوبی کے آئینے میں، کہ ہر کافر سے اللہ تعالیٰ قطع تعلق کا حکم نہیں دیتا. ہر کافر سے اللہ تعالیٰ قطع تعلق کا حکم نہیں دیتا. اس کو مزید سمجھنا ہو پارہ نمبر 28 میں آپ دیکھیں. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم، سورہ ممتحنہ کی آیت دیکھیں، آیت نمبر 8. ایمان والو، اللہ تعالیٰ تمہیں ان لوگوں سے منع نہیں فرماتا ہے جو لوگ دین کے معاملے میں تجھ سے نہ لڑیں اور تمہارے وطن سے تمہیں نہ نکالیں. ایسے لوگوں کے ساتھ تم رواداری کرنا چاہو، ان تبروہم وتقسطوا الیہم، عدل کرنا چاہو تو ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ ایسے عدل کرنے والے کو ان کفاروں کے ساتھ مدد فرماتا ہے جو کفار آپ کو آپ کے وطن سے نکالنا نہیں چاہتے. یعنی جو کفار آپ کے ساتھ بھائی چارگی کا ماحول کیے ہوئے ہیں، ایسے کفار سے آپ رواداری کرنے میں چکے نہیں، رواداری کرنا جائز ہے. قرآن ہاں انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوا، جو تم سے قتال کریں، لڑیں، ان لوگوں سے تمہیں اللہ تبارک و تعالی منع ضرور کرتا ہے، ان سے رواداری نہ کریں. تو آج کی آیت کریمہ میں یہی ہے، ایسے کافروں کی طرف مت ہو جانا جو کفار خود بھی اسلام سے دور رہیں اور جو قریب ہوں اسلام سے ان کو بھی دور رکھنے کی سازش رچے اور یہ کہیں کہ آج محمد کے ساتھ وہ چلے گئے اس لیے نہ مر گئے، اگر وہ ہمارے پاس رہتے تو اچھا تھا نا، تو نہیں مرتے.
اللہ پاک ایک توحید کا دیکھیے درس دے رہا ہے، لیجعل اللہ ذالک حسرۃ فی قلوبہم، اس بات کو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں حسرت کے طور پر رکھ رہا ہے، یعنی یہ بات بھی جو ان کے منہ سے یا دل سے نکل رہی ہے یہ بھی اللہ ہی نکلوا رہا ہے۔ کیوں؟ اللہ ایک میسج دینا چاہتا ہے، واللہ یحیی و یمیت۔ تم کہتے ہو محمد کے ساتھ جانے کی وجہ سے یہ شہید کر دیے گئے، مار دیے گئے، تمہیں یہ نہیں معلوم کہ موت دینے والا اللہ ہے اور زندگی دینے والا بھی اللہ ہے۔ اگر گھر میں بیٹھے رہو اور مر جاؤ اور محمد کے ساتھ جاؤ نہ مرو تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے۔ لہذا یہ کہنا کہ محمد کا ساتھ دینے کی وجہ سے میرے اس کا اللہ تعالیٰ نے دفاع کرنا نہیں، میرے حبیب کی وجہ سے تو حیات ملتی ہے، موت کا تصور رکھ رہے ہیں۔ تو اللہ پاک نبی کا ساتھ دینے والے جو انتقال کیے ان پر انگلی اٹھ رہی تھی، اللہ نے اس کا دفاع کیا۔ موت اور حیات کا مالک میں ہی ہوں، تمہیں گھر میں بھی تو موت دیتا ہوں۔ جنگیں جب نہیں ہو رہی تھی تو کہاں مرے تمہارے دادا پردادا لقردادا، کہاں مرے؟ جہاں بھی مرے اس کا موت کا ذمہ دار کون؟ موت دینے والا کون؟ میں ہی ہوں نا۔ لہٰذا میرے حبیب کے ساتھ دینے والوں کو اور جو ان کے ساتھ رہ کر کے انتقال کر گئے ہیں ان کی موت کو ضائع نہ سمجھو، ان کی موت کو بیکار روپ نہ دو، ان کی موت موت ہے، کل دیکھو گے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ آگے دیکھیے، وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اگر تم اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جاؤ، شہید کر دیے جاؤ، او تم یا مر جاؤ، لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ، کیا کہنا، تو یقینی اللہ کی طرف سے بخشش ہے اور اللہ کی طرف سے رحمت ہے۔ اوپر میں کہا ہے قتل کر دیے جاؤ یا مر جاؤ، قتل کیے جانے میں مغفرت ہے، مر جانے میں رحمت ہے اگر نبی کے ساتھ ہو۔ نبی کے ساتھ رہ کر مار دیے جاؤ دوسروں کے ہاتھ، اللہ کی بخشش ہے۔ نبی کے ساتھ رہو اور ساتھ رہنے کے بعد کبھی گھر چلے جاؤ اور مر جاؤ نیچرلی موت اپنے سے، تب بھی اللہ کی طرف سے رحمت ہے۔ موت کو بھی رحمت اللہ تعالیٰ نے قرار دیا۔ شرط یہ ہے کہ میرے نبی سے بھاگنا نہیں، میرے نبی کو چھوڑ کر نہیں جانا۔ اور سنو، خیر مما یجمعون، یہ اللہ کے رسول کے ساتھ جا کر مرنا یا مارے جانا یہ تمام زندگیوں کے جمع کیے ہوئے مالوں سے دولتوں سے بہتر ہے۔ مرنا اور مارا جانا کتنا، مطلب یہ کہ اللہ کے رسول کے ساتھ دینے والوں کو اللہ کتنا رسپیکٹ دیتا ہے، کتنی عزت دیتا ہے۔ مال بھی وہی دے رہا ہے، دولت بھی وہی دے رہا، لیکن اس مال دولت کو اچھا نہیں بول رہا، دے رہا ہے وہی، حالانکہ نعمت ہے، لیکن نبی کا ساتھ دے کر مرو گے یا ساتھ دے کر گھر جا کر مرو گے، دونوں حالت میں مغفرت بھی ہے، بخشش بھی ہے، رحمت بھی ہے، خیر بھی ہے۔ آگے فرمایا وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ، یہاں تھا قتلتم او متم، قتل کر دیے جاؤ یا مر جاؤ، اب ہے مر جاؤ یا قتل کر دیے جاؤ۔ دیکھ رہے ہیں آپ، پہلے یہاں قتل کر دیے جاؤ کیونکہ تم تو نبی ہی کو ٹارگیٹ میں رکھتے ہو نا، قتل کر دیے تو کہیں وہ نبی کا ساتھ دیے اس لیے قتل کر دیے گئے، موت پر یقین ہوتا تو ایسا بولتے نہیں، لہٰذا وہاں قتل کو مقدم رکھا۔ دیکھ رہے ہیں آپ، اور جب یہ دل میں بیٹھ جائے، موت اور حیات کا فلسفہ سمجھ میں آ جائے تو آپ سنو، وَلَئِن مُتُّمْ، اب نیچرلی موت مرو، او قتلتم، یا کسی کی وجہ سے مرو، کوئی مار دے، لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، تو مر کر ہر حال میں اللہ ہی کی طرف تمہارا ٹھکانہ ہے۔ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، یقیناً تمہیں اللہ ہی کی طرف جمع ہونا۔ اب جو آیت کریمہ آ رہی ہے آیت نمبر 158 کے بعد، یہ ہم سب کے لیے آج خاص طور سے جو اپنے ملک کا حال ہے اس آئینے میں آپ کو دیکھنا، اور یہ تو سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ ہر کافر کے ساتھ آپ کو برا سلوک نہیں کرنا ہے، کافروں کے ساتھ رواداری بھی کرنی ہے۔ جو کافر آپ کو آپ کے سنویدھان پر، آپ کے قانون پر، آپ کے پرسنل لا پر عمل کرنے سے اگر نہیں روک رہے ہیں تو آپ ان کا ساتھ دینا، ان کا سپورٹ کرنا ہے، اور یہ قرآن پاک کا حکم ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کی اس تعریف سے، رواداری سے اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے دے۔ ایک تو ادھر ہی معلوم، اب جو اللہ پاک کہہ رہا ہے نبی کو سامنے رکھ کر، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے رحم و کرم کی بنیاد پر، دھیان دیجیے، اللہ رحیم ہے، نبی رحیم ہے، اللہ کی رحمت کو ذرا غور کیجیے آپ، جو سارے جہان کے لیے رحمت ہو، اس پر اگر اللہ رحم کرے تو رحم کچھ اور ہی ہوگا۔ جو سارے جہان کے لیے رحمت ہو،
جن کی بارگاہ میں سارے جہان والے رحمت تلاشے، اس پر جب اللہ رحم کرے گا اس رحمت کا مقام کچھ اور ہی ہوگا. رحمت للعالمین پر جب رحمت ہو خدا کی، وہ کرے رحمت للعالمین مصطفیٰ امت کے لیے، خلق کے لیے وہ رحمت للعالمین. لیکن نبی کا اسٹیٹس یہ ہے کہ ان کو جو رحمت چاہیے اس رحمت کا کیا مقام ہے، غور کیجیے گا. فبما رحمت من اللہ، اے حبیب مکرم، اللہ کی طرف سے جو خصوصی رحمت ہے آپ کے اوپر، اس رحمت کا کیا معاملہ ہونا چاہیے؟ لنت لہم. آپ تھوڑی سی اپنی سوچ کو ذرا سے پلٹ کیجیے گا. جب میں نے آپ کو کیا کہا، انہیں سمجھ کے آپ کی بخشش ہوگی، اللہ پاک سب کو بخش دے، آپ کی بخشش ہوگی. پھر اگر بخشش کا کوئی مزدہ سنائے تو یہ ایکسٹرا پہلو ہے کہ نہیں؟ بخشش چلے جائیں آپ، پھر سنائے آپ کو کہ آپ کی بخشش ہوگی، ارے وہ تو ہو ہی گئی، کچھ اور سناؤ نا. سمجھ رہے نا، یہ تحصیل حاصل بولتے ہیں. تو یا رسول اللہ، اب تو سارے جہان کے لیے رحمت ہے، تو پھر آپ پر اللہ کی رحمت کا مطلب کیا ہے؟ آپ پر اللہ کی رحمت کا مطلب کیا ہوگا؟ سمجھیے، انسانیت کاملہ کا تصور دیکھیے. اللہ پاک فرماتا ہے اللہ کی طرف سے جو خصوصی رحمت ہے، اس خصوصی رحمت کی بنیاد پر لنت لہم، آپ ان کے لیے نارمل دل رہیے، اپوزیشن کے لیے نارمل دل رہیے. خدا کی رحمت یہ ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اپوزیشن عالمین میں ہے کہ نہیں داخل؟ اور جب عالمین میں داخل ہے تو رحمت مصطفیٰ تو ہے ہی ان کے اوپر سب سے بڑی نعمت دلی. لیکن اللہ پاک خصوصی رحمت نازل فرما کر کہہ رہا ہے کہ میری رحمت خاصہ یہ ہے کہ اس کا اثر یہ ہو کہ اپوزیشن پر آپ نارمل دل رہیے. اللہ پاک کے رسول پوچھنے ہی والے تھے کہ اللہ پاک خود فرما رہا ہے کیوں؟ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اس لیے کہ اگر آپ اپوزیشن پر سخت دل ہو جائیں گے تو لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ تو پہلے ہی سے بھاگنے کو تلاشتے ہیں. آپ کی ایک سخت دلی ہمیشہ کے لیے بھاگ جائیں گے اور پوری دنیا میں یہ وائرل مچا دیں گے، محمد کے پاس کیوں جا رہے ہو، وہ جھوٹ کے رحمت للعالمین ہے. گویا نوٹ کیجیے گا، حضور کی رحمت للعالمین کو بچانے کے لیے مولا نے خاص رحمت نازل فرمایا. نوٹ کریں جی، آقا کی رحمت للعالمین پر انگلی نہ اٹھے، اس لیے خاص رحمت یہ نازل کر رہا ہوں کہ تم ان لوگوں پر نرم دلی سے پیش آؤ، سخت دلی سے پیش نہ آنا، تاکہ میری رحمت للعالمین جو میں نے نوازا ہے اس پر کوئی انگلی نہ اٹھائے. میں برداشت نہیں کروں گا. لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، آپ کے ارد گرد سے یہ بھاگ جائیں گے. فَاعْفُ عَنْهُمْ، آپ ان کو معاف کر دیجئے. وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور ان کے لیے مانگیے نا مجھ سے مغفرت کا. مانگیے، قبول کرنے والا مولا کہہ رہا ہے مانگیے. ذرا کبھی بول کر دیکھیے اپنے بچے کو، مانگ بیٹا جتنا مانگنا، وہ سب مانگ لیتا، آپ کو بھی مانگ لیتا ہوگا. خالی اتنی فیسلٹی تو دے کر دیکھیے، پیار سے، غصے میں نہیں. حبیب کو جب اللہ کہہ رہا ہے ان کے لیے مغفرت مانگیے نا، کیا نبی نہیں مانگے ہوں گے؟ ایسا کیسے ہو سکتا؟ ارے جب نہیں بولا مولا تو اتنا مانگنے لگے، ایک آیت اتارنی پڑی. حبیب آپ یہ دشمن رسول کے لیے آپ مانگیے یا نہ مانگیے، 70 مرتبہ بھی آپ مانگیں گے تو ہم بخشیں گے نہیں. لیکن جب اللہ تعالیٰ ان کفار کے لیے، دھیان دیجیے گا، جن سے امید ہے، ان کے لیے کہہ رہا آپ مانگیے تو صحیح. میں قادر ہوں کہ ڈائریکٹ خود دے سکتا ہوں توفیق، لیکن نہیں، لب مصطفیٰ سے جب مانگ نکلے گی تو ان کے ایمان پر مصطفیٰ کا احسان کی مہر لگے گی. قبول تو کرنے والا میں ہی ہوں، توفیق تو دینے والا میں ہوں، ڈائریکٹ بھی ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ مانگے پھر میں ان کو دوں، تاکہ یہ ہمیشہ آپ کے احسان کے تلے دبے رہے. واستغفر لہم، ان کے لیے بخشش چاہیے. اور جب اپنے ہو جائیں تو ایک بڑا عمدہ عقیدہ دے رہے. آج ہوتا کیا ہے، تھوڑا سی ہم سب کو دینی علم اگر ہوگا غالب تو کبھی بھی الحمدللہ گھمنڈ تکبر نہیں آئے گا. دینی علم غالب ہوگا کبھی تکبر نہیں آئے گا. دنیاوی علم غالب ہوگا تو گھمنڈ اور تکبر آ جائے گا. دینی علم یہ ہے کہ اللہ کی توحید اور رسالت آپ پر حاوی رہے. دینی علم کا سب سے بڑا کنسپٹ ہے. تو رسول پاک آپ نارمل رہو گے، کیا کروں گا میں. اچھا آپ غور کیجیے، ایک عقیدہ سنے ہیں آپ کہ فرشتے وہی کرتے ہیں جو اللہ کرواتا ہے. یفعلون ما یؤمرون، پارہ نمبر 17 میں
سورہ انبیاء کی سیکنڈ پیج میں آپ دیکھیں اللہ سبحانہ فرماتا ہے یفعلون ما یؤمرون. یہ لا یسبقونہ بالقول وهم بامرہ یعملون، آیت نمبر 27 کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کہنے میں یہ سبقت نہیں کرتے ہیں. یعنی ایسا نہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ابھی کہا ہی نہیں اور آگے بڑھ جائے، ایسا نہیں. ویٹ کرتے ہیں کہ اللہ جو کہے گا وهم بامرہ یعملون، اللہ کے امر پر ہم عمل کریں گے. یہ فرشتوں کی شان ہے، فرشتوں کی شان ہے. اب آپ بتائیے، طائف کے واقعہ کو ہمیشہ سنے ہوں گے آپ، لیکن ہمیشہ آپ نے مجبوری کے نام سے اس کو یاد کیا. طائف میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کو لہو لہان کیا گیا، پاؤں کو یہ کیا گیا. اس طرح سے پیش کیے جاتے ہیں کہ لگتا ہے کہ نبی مجبور ہے. دھیان دیجیے، نبی لاچار ہے. لیکن آپ سکے کے دوسرے رخ کو آپ دیکھیے، وہی طائف کا میدان ہے. جب ستایا گیا تو اللہ نے فرشتے کو بھیجا، ملائکۃ الجبال، پہاڑوں کے فرشتوں کو بھیجا. اب اللہ جب بھیجے گا تو دنیا کی کسی جماعت کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ رسول اللہ سے بڑے ہیں. کسی جماعت کا عقیدہ نہیں، اللہ ہی بڑا ہے، اللہ اکبر بہت بڑا ہے، کوئی نہیں ہے اس کے جیسا. اور جب اللہ فرشتوں کو بھیجا تو وہ پاسٹ پریزنٹ فیوچر سب کو جانتا ہے، کیا کرنے والے ہیں، کیا ہے کے لیے بھیج رہا ہوں، کس طرح بھیج رہا ہوں. نوٹ کیجیے، جب بھیجا تو بھیجنے سے پہلے کہا سنو بھیج تو رہا ہوں یہ کہنے کے لیے، لیکن ایک شرط ہے. وہ شرط یہ ہے کہ میرے حبیب سے ضرور پوچھ لینا. اب دنیا کی تاریخ اب بنائیے، طائف میں مصطفیٰ کو نہیں ستایا گیا، در حقیقت لوگوں کی حقیقت واضح کی گئی. مظلومیت، مجبوریت یہ پیش مت کیجیے. جو اللہ سب دیکھ رہا، سب دیکھ رہا، کیسے وہ نبی کی مجبوریت یا مظلومیت یا پریشانی کو برداشت کرے گا؟ ایک مرتبہ انگلی اٹھایا تھا، آج بھی سورہ تبت یدا ابی لہب پڑھتے ہیں آپ. ایک مرتبہ اٹھایا تھا ابو لہب نے کہ تیرے ہاتھ برباد ہو جائے، تو ہلاک ہو جائے محمد. ایک مرتبہ اسے اٹھایا. غور کیجیے گا، جب بھیجا تو بھیجنے کے بعد کہا میں فرشتہ پہاڑ کا ہوں، ادھر کا ادھر کا، دونوں کو دبانے کے لیے آیا ہوں. آپ ہٹ جائیے، اپنے ماننے والوں کو لے کر نکل جائیے، ان دونوں کو کچل ڈالوں گا. تو مصطفیٰ مسکرا رہے. تو فرشتے کہہ رہے ہیں آپ مسکرا کیوں رہے؟ کہا کہ وہ بولو نا جو اور بولا ہے. وہ بولو نا جو اور بولا ہے. کمال ہے یار، دائرہ اور کنڈیشن دیکھیے ہر ایک کا. واقعی یعنی محبوب و محب نہیں میرا تیرا. وہ بولو نا، مطلب ہمیشہ تیار رہتے تھے. جیسے آج بھی ہوتا ہے، ذرا سے مریدوں کو دیکھیے تو پیر سے پوچھیں گے بھی نہیں، کر لیں گے سب کچھ. حضرت آپ کے خلاف وہ کر رہا تھا اس لیے مار کے آیا. ارے بابا پوچھ تو لیتا کم سے کم. غور کریں، کہا وہ بولو نا، ہاں کہا ہے پوچھ لینا. جب پوچھنے کہا ہے نا جاؤ جاؤ جاؤ، یہ تو نہیں کہا کہ بھیج دینا. کہا تھا نا کہ محمد جو بولے وہی ماننا، میں بول رہا ہوں جاؤ. اب وہ جا بھی رہے ہیں، پیچھے مڑ کے دیکھ بھی رہے ہیں. وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ محمد اکیلے ہیں، پتہ نہیں کیا کرتے ہیں ان کے ساتھ. تو مسکرا کرتے ہیں. کمال ہے. منظر کو آپ یاد کیجیے. اب طائف کا میدان بھی خدا کی قسم جنت نشان نظر آ رہا ہے. جس طائف کے میدان کو نبی کی مجبوری کا مقام سمجھا جا رہا تھا، آج وہ طائف کا میدان اگر اس تصور میں دیکھیں، فرشتے دیکھ رہے ہیں بار بار. طاقت اور پوری قوت کو ساتھ رب العالمین نے بھیجا ہے. رب بھیجا ہے تو ظاہر ہے. بدر میں تو دیکھ لیا، لیکن رسول پاک نے جب بھیجا تو کہا بار بار کیوں دیکھ رہے ہو، سنو. اسی کے سامنے اللہ تعالیٰ کے رسول نے ایک جملہ کہا ہے، اللہ تو نے بھیجا، شکر ہے تیرا احسان ہے، کرم ہے. لیکن غور کیجیے، اللہم اہد قومی، اے اللہ میری اس قوم کو ہدایت دے، فإنہم لا یعلمون، اس لیے کہ وہ میری شان کو نہیں جانتے. فرشتے پریشان ہو گئے اپنی شان کو. نبی کے سامنے تو خیر نہیں پریشان، فرشتے اش اش کرنے لگے. آواز آئی آج وہ میرے حبیب کے پاس سے، آج میرے حبیب کے پاس. اور تاریخ میں دیکھا کہ پھر اس دعا نے اتنا اثر ڈالا کہ جو کٹر پنتھی تھے وہ کٹر پنتھی ہی رہے، لیکن مصطفیٰ کے بن کر رہے. قتل کرنے کے لیے آتے تھے، لیکن کفر کو قتل آٹومیٹک کر دیا جاتا تھا. اللہ پاک اسی اشارہ فرما رہا ہے
کہ اگر آپ نارمل دلی سے پیش نہیں آئیں گے تو آپ کی رحمت للعالمین پر ریمارک آئے گا. ایسے ہی تلاشتے رہتے ہیں نوٹس، کب موقع ملنا محمد کے خلاف سازش کرنے کا. اس لیے میرے حبیب دیکھیے گا، اس لیے ایک جملہ بولتا ہے، نعمت ملنا آسان ہے، بچانا آسان نہیں. نوٹ کیجیے گا. اب بیوی نے 50 تولہ سونا لایا، اب بچائیے نا تو نیند ایسے چلی جائے گا. ملنا آسان ہے، معلوم ہو جائے پہلوان کو تو ہو گئے. نعمت ملنا آسان ہے. مصطفیٰ جان رحمان آپ رحمت للعالمین، یہ نعمت ہے. آپ پریشان مت ہوئیے، ہم سولوشن بتا رہے ہیں. اس کو بچانا کیسے ہے؟ بس آپ اپوزیشن کے ساتھ نارمل دلی سے پیش آئیے، بچ جائے گا. ایک بھی انگلی نہیں اٹھائیں گے. چنانچہ آپ انہوں نے تو چھوڑیے جو کیا، ان کو تو درود سلام سے فرصت ہی نہیں تھی. مصطفیٰ جان رحمت کو خوش کرنے سے فرصت نہیں. کفار خدا کی قسم اشعار بناتے تھے، قصائد بناتے تھے، لیکن سب سے بیسٹ وہی شعر کہلاتا تھا جو نبی کی شان میں ہوا کرتا تھا، اور وہ عرب کی سرزمین پر کتبہ کے طور پر لکھا جاتا تھا. النبی هو محمد الصادق الوعد الامین. یہ سب جملے لکھے جاتے تھے. کفار یہ سب جملے بولتے تھے کہ امانتیں. آج کبھی کبھی راہوں میں آپ ٹرک چلانے والے کو دیکھتے ہوں گے، ٹرک کو روک دیتے ہیں اور سو جاتے ہیں. کیوں سو جاتے ہیں؟ آپ کے پاس اگر 1 لاکھ روپے ہو تو رات بھر نیند نہیں آئے گی اسی کے ٹرک پر، لیکن وہ ٹرک والے کیوں سو جاتے ہیں؟ 1 روپیہ بھی نہیں ہے ان کے پاس، اس لیے سو جاتے ہیں. کیا چوری کرے گا وہ میرا؟ کتنا سکون سے سو جاتے ہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی دنیاوی ظاہری جاہ و جلال اور دولت نہیں ہے، اس لیے کوئی ٹینشن نہیں ہے. مصطفیٰ جان رحمت آپ سمجھیے گا کیوں اتنا ٹینشن میں رہتے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ نبی کو نعمت ایسی تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تھی، اس کی حفاظت کے لیے. بندے جس طرح دنیا میں نعمت کی حفاظت کے لیے رات رات جگتے ہیں، دنیاوی نعمت کے لیے، مصطفیٰ جان رحمت کے جگنے کی وجہ یہی ہے کہ جو نعمت مجھے میرے رب نے دیا ہے اس کی حفاظت کے لیے جگ رہا ہوں. امت کی بخشش نعمت ہے، جگ رہا ہوں. امت کے لیے رونا نعمت ہے، جگ رہا ہوں. کوفاؤں میں جا کر رونا نعمت ہے، جگ رہا ہوں. میرے جگنے کو، میرے پیٹ پہ پتھر مارنے کو مجبوری کا نام نہ دینا. خدا کی رحمت کے لیے، نعمت کے لیے جگا جاتا ہے، اس لیے میں جگ رہا ہوں. یہ جگنے کی وجہ مجبور نہیں ہے مصطفیٰ، لاچار نہیں ہے مصطفیٰ. اپنے اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کی حفاظت اور اس کے اسٹیٹس کو بچانے کے لیے مصطفیٰ جگ رہے ہیں. ہاں تو آپ کو، ہم کو جو بھی نعمت ملی ہو اس کی دنیاوی طور پر جو ہے اس میں اگر کچھ ہو بھی جائے تو چل جائے گا، لیکن وہ سروی نعمت جو ایمان کی ملی ہے، جو عقائد کی ملی ہے، اور باپ ماں ہونے کی جو نعمت ملی ہے، بھائی ہونے کی جو نعمت ملی ہے، بہنوئی ہونے کی جو نعمت ملی ہے، شوہر ہونے کی جو نعمت ملی ہے، یہ سب کا تعلق اسلام سے ہے، سنویدھان سے ہے، قانون شریعت سے ہے. اس کی حفاظت نہیں کریں گے، اس کے لیے آپ کو جگنا ہوگا. اور جگنا یہ نہیں ہے کہ صرف آنکھ کھولے رہے، ہمیشہ ایکٹیو رہنا، یہ ہے جگنا. ورنہ مصطفیٰ خود کہتے ہیں میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل بیدار رہتا ہے. تنام عینایا ولا ینام قلبی. میری آنکھیں سوتی، میرا دل بیدار رہتا ہے. کمال ہے. کیا مطلب ہوتا ہے؟ سوتی ہے کا جملہ کہا ہے اس میں، سوتے ہیں، لیکن خدا کی قسم آپ دیکھیں رات رات بھر. کبھی کبھی تو بیویاں چلی جاتی تھی تلاشنے کے لیے. ارے شب برات کے موقع سے حضرت عائشہ چلی گئی نا. سوچیے کہ کسی بیوی کے پاس چلے گئے ہوں گے، لیکن جب دیکھ رہے ہیں تو جنت البقیع میں کھڑے ہیں اور دعا کر رہے ہیں کس کے لیے؟ اللہ بخش دے. میں پوچھنا چاہتا ہوں سرکار، آپ کو جس نے دیکھ لیا خدا کی قسم بخشش کی ہر نعمت اسے مل گئی، لیکن آپ کیوں دعا کر رہے ہیں؟ نہیں، کاندھا ان کا ہے، وار ہمارے اوپر ہے. ایک کاندھا ان کا ہے، یہ ان کے حوالے سے آپ میری بخشش کر رہے ہیں. یہ آنے والے گنہگاروں کی بخشش کی دعا کر رہے ہیں. دیکھ مصطفیٰ جگ جگ کر کے ان کے سامنے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ میری امت کو بخش دے. کیا مطلب ہے اس کا جانتے ہو تم؟ ابو بکر کے لیے بخشش کی دعا کر رہا ہوں؟ نہیں، جو گنہگار ہیں ان کے لیے بخشش کی دعا کر رہا ہوں. محسوس کر لیا اگر امت خدا کی قسم نبی کے شان اور نبی کی عظمت کی بنیاد پر ایک ہو سکتی ہے، اگر محسوس کر لیں. کوئی ایسی ذات نہیں ہے جس کی بنیاد پر آپ ایک ہو سکتے ہیں. اگر گھر میں ساس اچھی ہے تو اس ایک اچھی ساس کی بنیاد پر پورا گھر ایک ہو سکتا ہے. جو اچھے ہوتے ہیں نا اس اچھے کی بنیاد پر اتحاد ممکن ہے. سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے، ان اچھوں میں اچھا ہمارا نبی. سارے اچھوں میں مصطفیٰ جان رحمت اچھے. تو اب اگر اچھے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اس اچھے کی بنیاد پر ایک ہو جائے. اس اچھے کی بنیاد پر یہ اپنی اپنی کیٹیگری، اپنی اپنی ٹولی کیوں بنا رہے ہیں؟ ہمارے یہ مولوی ہے، ہمارے وہ شیخ ہے، سارے شیوخ سارے مولویوں کو چھوڑ دو، اس مولوی کو پکڑو جس کا لنک ڈائریکٹ مصطفیٰ سے ملتا ہے.
दफ़ा के लिए हो, ऐसों से मिलो। और जो नबी और इस्लाम से कटने और तोड़ने की बात करे वो हो ही नहीं सकता, वो हो ही नहीं सकता, नबी हो ही नहीं सकता। बहुत तकलीफ होती है मुझे उस जुमले पर जब कोई कहते हैं कि 3 तलाक को उठा दो, 3 तलाक को निकाल दो, और पूरी दुनिया उसे सुनती है। मैं पूछना चाहता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक आयत थी, ध्यान दीजिए, कुरान पाक में, ला तक़रबुज़ ज़िना, पारा नंबर 15 में, ज़िना के करीब मत जाना। कुरान की आयत उतरी है, ज़िना के करीब न जाना, नबी पर उतरी, और नबी ने सबसे पहले किसको सुनाया होगा बताइए? सहाबी को सुनाया होगा, क्योंकि अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का पहला राउंड सहाबा है। तब सहाबी को जब सुनाया होगा तो इसका क्या मतलब हुआ? सहाबा के कान में ये बात है कि ज़िना के करीब न जाना। सही मुस्लिम उठाकर आप देखें, हज़रत वाइज़ असलमी है, कबीले असलम से ताल्लुक़ रखते हैं, इनसे यही अमल सरजद हो गया। बड़े अदब से जुमला बोला हूँ, क्योंकि उनकी वजह से हम सब बख्शे चले गए। और करें, ये अमल सरजद हो गया, और जब सरजद हो गया तो कुरान पाक की आयत थी कि ये ना करना, नोट कीजिएगा जुमला। और जो लोग बोलते हैं 3 तलाक नहीं देना, इसको भी यहाँ पर एकदम समझिएगा। कुरान कह रहा ज़िना ना करना, और सहाबी से ये वाक़या हो चुका है। आप कुरान की आयत को निकाल कर फेंकेंगे या सहाबी को सजा देंगे? तो कुरान ने कहा है तलाक बिदअत का इर्तिकाब न करना, पीरियड्स में तलाक न देना। ध्यान दीजिए, व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर, गूगल पर, ये फालतू चीजों पर, पेपर के जरिए से, ईमेल के जरिए से, ये सब पर तलाक न देना। लेकिन अगर दे दे तो उसको नहीं उठाएंगे, देने वाले को सजा देंगे। माइज असलमी को सजा मिली है, तलाक ज़िना की उस आयत को नहीं निकाला गया। ये बात समझ में नहीं आ रही लोगों को। कुरान एक संविधान है, तो कुरान की आयत से क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है? जो गलती कर रहे हैं उनको सजा दिया जाए, जिसने व्हाट्सएप पर तलाक दी है उनको सजा दो, जिसने फेसबुक पर तलाक दी है उनको सजा दो। इस्लाम भी सपोर्ट कर रहा है। सूरह तलाक में आप देखें, अल्लाह ताला ने इनके लिए दर्दनाक अज़ाब रखा है। जो इस तरह हुदूद शरा से, कंडीशन ऑफ शरा से हट जाए उनके लिए ये रखा। समझ ही नहीं पा रहे लोग। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसी अच्छी ज़ात है, इसको दिया हुआ संविधान कैसे खराब हो सकता है? कैसे खराब हो सकता? जिसके लिए इंजील को हटा लिया गया, तौरात को हटा लिया गया, ज़बूर को हटा लिया गया, सूफ़ इब्राहिम और मूसा को, 1,24,000 अंबिया किराम की सारी शान और आज़मतों को एक तरफ रखकर मोहम्मद अरबी को सामने रखा गया कि ये है वो, ये है वो, ये है, जिनमें तुम आदम से लेकर के ईसा तक का हर कमाल इनफिरादी तौर पर भी और खुसूसी कमाल भी रहमतुल लिल आलमीन का देखोगे। बाप कमालों के मस्तर, कुल कमालों के मजमा मोहम्मद अरबी है। उनको दिया हुआ कलाम कैसे ऐसा हो सकता है? इसी को निकाल दिया, उसी को निकाल दिया जाए। और अच्छा, एक और बात सुनिए, औरतों को सिर्फ ला रहे हो, जिसने तलाक दिया है उनको क्यों नहीं ला रहे हो डिवाइड पे? उनको चैनल पर क्यों नहीं ला रहे हो? जजमेंट जो फैसले का जो ताल्लुक होता है, दोनों फरीक की बातें सुनी जाती है तब फैसला। बताओ, अगर हमारी बीवी हमारी जन्नती माँ से के बारे में ये कहे कि तू अपनी माँ को छोड़ेगा तब तेरे साथ हम रहेंगे, तो बीवी को तलाक नहीं देंगे तो क्या देंगे? बता दो। बीवी तेरे कदम में मेरी जन्नत नहीं है, मेरी माँ के कदम में जन्नत है, तो माँ से जुदा करना मुझे जन्नत से जुदा कर देंगे। तू तो कहीं मिल सकती है, माँ कहीं नहीं मिल सकती। तो जरा शौहर से भी पूछ कि इस बीवी ने क्या प्रेशर डाला था जिस बुनियाद पर उसने तलाक दिया, जिस बुनियाद पर ये मसला है। प्यार और मोहब्बत से मसला नहीं आता। और अगर शौहर मर गया है तो फिर तलाक का मसला ही नहीं, फिर तो वो इद्दत वफात गुजारे, वो तो मरने का की इद्दत गुजारे। अब तो तलाक की बात ही नहीं। शौहर जिंदा है तो उसको लाओ डिवाइड पर, चैनल पर लाओ, उनसे भी पूछो क्या वजह बनी तलाक देने की। अगर गलती इसकी है तो कुरान कहता है कि इसको सजा दो, और गलती इसकी नहीं है तो इसको सजा दो, जो आकर के वन साइडेड यहाँ पर बोल रही है। सजा देने का हुक्म औरत को भी कुरान ने कहा है। अरे इज्जत तो इतनी दी है औरत को कि अगर हमल वाली औरत से कोई गलती हो जाए तो शरीयत कहती है बच्चा जन्मने तक सजा मत देना, बच्चा जन जाए तो फिर सजा देना। देखा, सजा को मौकूफ किया है लेकिन सजा को खत्म नहीं किया। अल्लाह ताला इक्वल, अल्लाह ताला यकसानियत को, अल्लाह ताला हर एक के स्टेटस को कायम नहीं रखेगा तो कौन रखेगा? कौन रखेगा? अल्लाह पाक के रसूल के बारे में फरमाया जा रहा है। बात यहाँ पर चल रही थी कि आज हम लोगों पर दुनिया में इल्म अगर हावी हो जाता तो हमारे पास दीन गायब हो जाता है।
نبی جو کل کمالوں کے مصدر ہے، رب کا ڈائریکٹ فیضان ہے، رحمت للعالمین کو بچانے کے لیے مصطفیٰ سے جو بھی بن پڑا ہے اللہ پاک نے کروایا ہے۔ اللہ پاک نے پارہ نمبر 15 میں سورہ کہف میں آپ ایک آیت دیکھیں گے کہ ایک مرتبہ عمار اور ایک مرتبہ سہیب اور ایک مرتبہ بلال وغیرہ کے ساتھ نبی بیٹھے ہوئے تھے، اور روس آئے، عرب آئے، اور آنے کے بعد کہے یہ سب غلاموں کے ساتھ آپ بیٹھ کر مجھے درس دو گے؟ نہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ تو ہمارے غلام ہیں ان کے ساتھ۔ نہیں 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 نہیں، تو جانتے ہیں مصطفیٰ اس سے پہلے کے اٹھنے والے تھے، اللہ پاک نے کہا اے میرے حبیب مجھے کوالٹی چاہیے، یہ لوگ نہیں چاہیے۔ یہ جن غریبوں کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں میں ان کے دل کو دیکھ رہا ہوں، اگر آپ اٹھ کر چلے جائیں گے تو ان کا دل ٹوٹ جائے گا، اور میں نے دل اسی لیے بنایا ہے کہ وہ تیرے لیے جھکا رہے، وہ تیرے لیے جھکا رہے۔ چھوڑ دیجیے ان کو، یہ متشدد ہے تو متشدد کو ٹائم نہ دینا، لیکن جو روادار ہو، اگر روادار ہوتے تو غریبوں کو ساتھ لے کر چلنا، یہ تو رواداری ہے۔ دیکھا تو جن کفاروں کے ساتھ آپ کو رواداری کرنی ہے قرآن دیتا ہے اس کی اجازت، اور جن کے ساتھ نہیں کرنی قرآن دیتا ہے اس کی اجازت۔ قرآن دونوں نے کھل کر کہا، اللہ فرماتا وشاورہم فی الامر، اے میرے حبیب جو آپ کے ہو جائے ان سے مشورہ کیجئے معاملات میں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں نبی سے بھی کوئی اعلیٰ ہے کہ نبی کو ایڈوائس کی ضرورت پڑے؟ لیکن آپ کو ہم کو ایک درس دینے کے لیے کہ بندو تکبر نہ کرنا، گھمنڈ نہ کرنا، اپنے علم پر ناز نہ کرنا، سب سے بڑے نبی اور سب سے بڑا میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا سب سے بڑا میں نے جب آدم کو خلیفہ بنانا چاہا تو فرشتوں سے میں نے مشورہ کیا، رب وہ مشورہ کیا فرشتوں سے، میں اپنے حبیب کو کہہ رہا ہوں صحابہ سے مشورہ کیا کر۔ تو مشورہ کرنے سے جو بات ہوتی ہے بات میں استحکام ہوتا ہے، ون سائڈڈ آپ فتویٰ ڈال دیتے، اور آج باپوں کا تو چلتا ہی نہیں ہے، میں کہہ رہی ہوں نا تو کہہ رہی ہوں، کیا ہے؟ عورت شادی کے معاملے میں مالکہ نہیں ہے، سب سے پہلے باپ ہے، باپ نہ ہو تو چچا ہے، چچا نہ ہو تو دادا ہے۔ دھیان دیجیے گا یہ اولیاء جس کو کہتے ہیں اولیاء یہ سب، لیکن آج یہ سب کو چھوڑ کر کے میں کہہ رہی ہوں، عورتیں یہ ضد باندھ لیا ہے، گلف میں رہتا ہے نا، میں کہہ رہی ہوں ارے تم گھر میں رہ کر کیا سمجھی؟ مرد کو اس لیے دیا گیا ہے کہ وہ تحقیق کریں گے، پرکھیں گے کہ کیا کرتا ہے کیسے کرتا ہے۔ خالی باہر چلے گئے اور 4-5 موبائل جیب میں رکھ لیے تو بہت پیسے والا ہو گیا، اور پیسے والا ہو گیا تو کیا میری بیٹی کو عزت بھی دے گا؟ نہیں، پیٹ پہ پتھر باندھو اور 11 بیویوں کو عزت دو، یہ میرے مصطفیٰ کی شان ہے۔ تم ایک بیوی کو عزت دو گے تو مصطفیٰ خوش ہو، لیکن تم ایک بیوی کو بڑے محلات میں رہ کر کے عزت نہیں دے پا رہے ہو۔ مصطفیٰ 11 بیویوں کو پیٹ پہ پتھر باندھ کر کے عزت دیے، بتائیں، اور کسی بیوی نے شکایت نہیں کی۔ کیوں؟ بنیاد توحید، بنیاد توجہ اللہ۔ آج میک اپ کی بنیاد پر ہماری بیٹیاں فجر کی نماز نہیں پڑھتی، شیروانی کی بنیاد پر ہمارے نوشا عشاء کی نماز نہیں پڑھتی، وضو کریں گے تو چہرہ کا میک اپ خراب ہو جائے۔ آپ ذرا سوچئے، شادی سنت ہے اور نماز فرض ہے۔ فرض کی بنیاد پر سنت کو چھوڑا جا سکتا ہے، لیکن سنت کی بنیاد پر فرض کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ کیسے آپ چاہو گے کہ جن لوگوں نے آپ کو دعا دی ہو اللہ تیرے شادی کو جوڑا کو سلامت رکھے، اللہ سلامت رکھے، اور اللہ کی عبادت ہی نہیں کہ وہ کہاں سے سلامت رکھے؟ اللہ نور دینے والا ہے، بغیر میک اپ کے بھی نور بھی دے گا، سرور بھی دے گا، خوشی بھی دے گا تمہیں۔ لیکن کوئی جوڑا آج نہ فجر کی نماز پڑھتا ہے نہ عشاء کی نماز پڑھتا ہے، یہ اپنی شادی سکسیسفل نہیں ہوگی۔ یہ اعلان ہے مصطفیٰ کا بھی ہے، یہ اعلان ہے قرآن کا۔ اس لیے اگر النکاح من سنتی ویڈنگ پیپر پر لکھاتے ہو تو واقعی مصطفیٰ کی سنت کے آئینے میں شادی کرو، یعنی نماز کی تاکید اس رات کو اور اس دن کو تو کھل کر کرو۔ تم بھی پڑھو، بیوی بھی پڑھو، دونوں ہاتھ اٹھاؤ، اے اللہ تو نے جو نعمت عطا کی ہے پروردگار میری بیوی کو عائشہ کی سیرت عطا فرما، اور مجھے علی کی سیرت عطا فرما، مجھے مصطفیٰ کی سیرت عطا فرما، صحابہ کی سیرت عطا فرما۔ دیکھیے تو کیسے نہیں، الحمدللہ ساس دوڑتی ہوئی آئے گی، بہو السلام علیکم رحمۃ اللہ، وہ ویٹ نہیں کرے گی کہ بہو سلام کرتی ہے یعنی کہ انتظار نہیں کرے گی، اور جب سلام نہیں کرے تو بیٹے کو اس سے پہلے کہ خوشخبری سنائے، ہو گیا بیٹا دیکھو سلام کرنا بند ہے، میں کرنا کیا، میں بڑی ہوں میں کرنا۔ واہ، مصطفیٰ سے بھی نو بڑی ہوں، مصطفیٰ غریبوں کو بھی سلام کرتے تھے، مصطفیٰ فقیروں کو بھی سلام کرتے تھے۔ بہو آ گئی تو بس کون منسٹر ہو گئی، بس پوری دنیا کی منسٹر ہو گئی۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ آپ ایک چھوٹی سی چیز کے لیے بڑے فرائض کو چھوڑ رہے ہیں، بڑے واجبات کو چھوڑ رہے ہیں۔ تو نماز کی دعا قبول کریں، نماز کی دعا قبول،
وشاورهم فی الامر، معاملات میں مشورہ کیا کرو. فاذا عزمت، اے میرے حبیب جب معاملات میں پختہ ہو جاؤ، فتوکل علی اللہ، تو میرے اوپر بھروسہ کرو نا. ان اللہ یحب المتوکلین، میں بھروسہ کرنے والے کو پیار کرتا ہوں. کیا میں بھروسہ کرنے والے کو پسند کرتا ہوں، محبوب رکھتا ہوں. پورے درس سے دو بات قابل توجہ ہوئی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم میں رہنے والے مر بھی جائیں خدا کی بارگاہ سے مغفرت ہے، مر جائیں خدا کی بارگاہ سے رحمت ہے. یہ پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ مصطلح سنا دیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنے باکمال رحمت للعالمین ہونے کے باوجود اپنی اپوزیشن پر اتنے نرم دل اور رب کی طرف سے صرف اس لیے کہ مصطفیٰ کے اسٹیٹس کو بچانے کے لیے. اور پیارے وہ رحمت فاطمہ نہیں صرف ہے، وہ رحمت حسنین کریمین صرف نہیں ہے، وہ عالمین کے لیے رحمت ہے. اور آپ عالمین میں بستے ہو تو وہ آپ کے لیے بھی رحمت ہے. تو وہ رحمت کو بچانے کے لیے اللہ نے خاص رحمت عطا فرمائی ہے. اب آپ سوچ لیں کہ آپ عالم میں رہنے کے باوجود مصطفیٰ کی اس رحمت کو نہ لے سکے تو فائدہ کیا؟ آپ اگر نماز کی پابندی نہیں کر رہے گویا خدا کی رحمت نہیں مل رہی، آپ رسول کا کرم نہیں ہو رہا. سب سے بڑا کرم یہ ہے کہ بخشش ہونے کے باوجود صحابہ کی کبھی تکبیر تحریمہ نہ چھوٹی. سوچ لیجیے آپ تو کیا کیا نہیں چھوڑ رہے، کیا کیا نہیں چھوڑ رہے ہو. اور آپ کو تو بخشش کیا، آپ کو تو رحمت کیا، چھوٹی سی بھی بشارت مل جائے. خواجہ صاحب کی تو بہت بڑی بات ہے، اللہ کی بشارت تو بہت بڑی ہو جاتی ہے. کیوں نہیں مل رہی؟ آج صاحب تو خود دیکھ رہے ہو خواب میں، مچھلیاں تو خود دیکھ رہے ہو خواب میں، اور پوچھ بھی رہے ہو اسی کی تعبیر پوچھ رہے ہو. کیا کریں؟ میں تو سب کی تعبیر نماز بتاتا ہوں. میں سب کی تعبیر یہی بولتا ہوں. فجر کی نماز پڑھے تھے؟ نہیں پڑھے تھے تو پھر فجر کی نماز پڑھو بس. حضرت حسن بصری کا یہ نسخہ ہے. سب آتے تھے، میرے پاس بیٹا نہیں، جاؤ استغفار کرو. میرے پاس دولت نہیں، جاؤ استغفار کرو. میرے پاس بارش نہیں ہو رہی، جاؤ استغفار کرو. سب کو کہتے ہیں استغفار کرو. لوگ پوچھتے بھی تھے سب کو ایک ہی وظیفہ کیوں بنا رہے ہیں؟ ہاں اسی سے دور ہے اسی لیے بول رہا ہوں. آج بتاؤ ہم لوگ نماز سے دور ہیں یا نہیں؟ فرض پڑھ کر کے بھاگ جاتے ہیں، باہر جا کر کے موبائل دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. بتائیے سنت آپ اپنے لیے پڑھ رہے تھے، سنت بھی تو اللہ کی عبادت ہے، سنت بھی تو اللہ کے لیے آپ پڑھتے ہیں. اگر فرض قبول نہ ہوئی ہو اور سنت قبول ہو جائے تو فرض سے اعلیٰ ہوئی ہی نہیں. اور آپ کٹو پر بیٹھ کر موبائل دیکھو گے، دوستوں سے بات کرو گے، کہاں سے قبول ہوگی؟ بدلنا ہوگا اپنے آپ کو. دعا ہے پروردگار عالم آپ کو سب کو سچا پکا واحد مسلمان بنائے. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کی اس عظیم رحمت کے سب کو طفیل میں جس کو اللہ نے اس عظیم الشان رحمت کو بچانے کے لیے ایک خاص رحمت نازل فرمائے. مولا ہمیں رحمت للعالمین کے سائے تلے ہمیشہ زندہ رکھ. مولا اپنے حبیب کے فیضان نظر اور فیضان رحمت میں اور اس کے سائے تلے جینا نصیب فرما. مولا نمازی بنا دے مولا، حاجی بنا دے مولا، غازی بنا دے. ماں باپ کو عزت و وقار کا جینا نصیب فرما. گھر بار میں اولاد میں برکتیں عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم